ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کرنا سیکھ۔ اس دل کو اللہ کے لیے خالص کر، سب سے کٹ کر، سے لا الہ لا الہ لا الہ، تلوار چلتی ہے لا الہ لا الہ لا الہ، پھر اللہ کے ساتھ تمام ہوتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، صرف اللہ، نیچے بھی اللہ اوپر بھی اللہ، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، ادھر دیکھو تو اللہ اور اوپر دیکھو تو اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرق میں دیکھو تو اللہ اور مغرب میں دیکھو تو اللہ، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کے جلوے ہیں، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کی قدرت ہے، جدھر دیکھو گے اللہ کے نظام اور شاہکار ہیں، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ یہ حج سے پہلے سیکھنے کی چیز، حج کر کے زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ بغیر سیکھے جا کے بیٹھ جاتے، پہلی جماعت کے بچے کو ایم اے کا پرچہ پکڑا دو، لو جی حل کرو۔ حج پر جانے سے پہلے بہت سی تیاری ہے، جیسے اب یہ آپ کو ظاہری تیاری کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ لے جانا ہے وہ لے جانا ہے یہ لے جانا ہے وہ لے جانا ہے، یہ نہیں لے جانا وہ نہیں لے جانا۔ اسی طرح اللہ کے دربار میں جانے کے کچھ اور آداب ہیں۔ دربار شاہی میں جانا ہو تو اس کے آداب ہیں، وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کو دل میں اتارنے والا، محمد الرسول اللہ یہ اس وجود میں ڈھلنے کی محنت۔ میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں، ہر جگہ پاسپورٹ یہ جی، ویزا یہ جی، جاؤ جی، پاسپورٹ دکھاؤ حاضر، ویزا بھی دکھاؤ یہ جی، اچھا جی جاؤ جاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ نے آپ کو پاسپورٹ بنانے کی تکلیف نہیں دی، بنا کے دے دیا۔ ان سے پوچھو جو نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہماری جماعت سوات میں تھی تو ایک نوجوان اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑ رہا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے، پتہ تو لگتا نہیں شیو کیا ہوا ہے، مسلمان ہے ہندو ہے کون ہے کیا پتہ چلتا، تو اس نے اس کو دعوت دینی شروع کر دی۔ وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا، وہ ذرا ادھیڑ عمر تھے، کہا بابا جی آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، مجھے پتہ ہے ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑتے ہیں، اور آگے کوئی ایک مسلمان نہیں جو مجھے قبول کرے، مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور جن 70 رشتوں کو توڑوں گا اس کا آگے مسلمانوں کے پاس متبادل کوئی نہیں۔ مجھے پتہ ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن میں بندھا ہوا ہوں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پاسپورٹ اس نے بنا کے دے دیا۔ اب کہتا ہے ویزا تو لگوا لو، یہ اتنا تو کرو کہ ویزا تو لگواؤ، کم از کم میرے نبی کے سانچے میں تو ڈھل کے آؤ۔ اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم۔ ابو نواس ایک شاعر ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تو دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو، تو نے میرے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمنوں سے بھی عشق ہو گیا کہ تیری جھلک جہاں بھی ہوگی مجھے وہ پیاری لگے گی۔ تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اتنا اندر میں اترے کہ وہ بیج کی طرح اور گٹھلی کی طرح اپنی کومپل کو باہر نکالے، پھر وہ محمد الرسول اللہ درخت بن کر پورے وجود پر چھائے اور پوری زندگی پر چھائے۔ تو یہ پہلی محنت۔ پھر اس کے بعد نماز ہے جو 5 وقت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، 50 دینی 5 تھیں، شروع 50 سے کیا۔ جب 5 ہی دینی ہے تو 5 سے ہی شروع فرماتے، میرے حبیب 5 نمازیں 50 پتہ ہے نہ پڑھی جا سکتی ہیں نہ دینی ہیں، صرف اس کی عظمت اور اہمیت بٹھانے کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ نماز تو دوں گا 5 لیکن مطالبہ ہوگا 24 گھنٹے میں وہ زندگی گزارو جو نماز والی ہے۔
جیسے نماز میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، تو تم جب باہر جاؤ تو تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اور نماز میں تم ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہو تو نماز کے باہر تمہارے ہاتھ ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، ظلم کے فیصلے نہ لکھیں۔ جب ترازو غلط چلتا ہے تو یہ ظلم کا ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ جب تمہاری زبان صرف چند مخصوص بول سکتی ہے، ادھر ادھر کا بولے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے جب تو نماز کے باہر ہو تو ایسا بول نہ بولو جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، ایسا بول جس سے نماز ٹوٹے۔ اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان۔ نماز، اور نماز اللہ نے 5 وقت مانگی، پھر اپنے حبیب پر تہجد فرض کی، قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی باقیوں کے لیے نفل، آپ کے لیے فرض۔ رات کو میری آپ کی بات ہونی چاہیے، کیوں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مصروف رہتے ہیں دعوت تبلیغ کے کام میں، لہذا رات کا کچھ حصہ مجھے دیں جس میں میری اور آپ کی بات ہو۔ جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوؤں سے ہی پایا ہے، جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا۔ عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن اب 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے۔ حج پہ جا کے بھی نہیں پڑھتے، عادت ہی نہیں پڑھی ہوئی تو حج کے جا پہ بھی نہیں پڑھتے۔ نماز۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ، جو اللہ نے مالدار پر فرض کی۔ اچھا ایک بیچ میں بات، جب ہمارے نبی 50 نمازیں لے کر واپس چل پڑے، کوئی بات ہی نہیں کی، اچھا یا اللہ ٹھیک، تو میں نے پڑھا تو کہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو 50 لے کے چل پڑا، اسے واپس بھیجو، اس کی امت نے تو 5 کو نہیں پڑھنی ہے، 50 کے تو پڑھن، اس کو میرے پاس واپس بھیجو۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں ملی۔ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی منت کرتا ہوں، ایک کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جا کر تھوڑی کروائیں۔ پھر آپ واپس گئے سدرۃ المنتہا، تو اللہ نے کتنی کام کی؟ 5۔ چلو اللہ تعالیٰ 45 کٹھی اڑا دیتا، اچھا میرے حبیب 5، پھر واپس۔ پھر ہمارے نبی نے نہیں کہا یا اللہ بہت زیادہ ہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یہ دعا روز میرے نبی صبح و شام مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کتنی؟ 45، واپس، پھر 5، پھر 5، پھر 5، اڑتے گئے 5 رہ گئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کتنی؟ کہا 5۔ کہا نہیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، 5 ختم ہو رہی ہیں، اب گیا تو یہ 5 بھی چلی گئی تو میری امت تو ختم ہو گئی، میری امت تو محروم ہو گئی، اب میں نہیں جاتا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ویسے مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی نہ پڑھی، یہ کراچی والے 5 کہاں پڑھیں؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجربہ کر چکے تھے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں واپس جاؤں، جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا، نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے، ہر کوئی اپنے کیے کا اجر اللہ سے لے لے۔ صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی، جب آپ اس 5 پر موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب پڑھنے کو 5 لیکن میرا بول وہی، لکھوں گا 50، ہر نماز 10 لکھی جائے گی، ہر نماز 10 لکھی جائے گی۔ پھر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کی، مالداروں پہ زکوٰۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں،
جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ. اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں. صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا. ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی اور بہت تھوڑی فرض کی. پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے. اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے، پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2,500 دے دو. اگر استعمال ہو جائے تو کوئی سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی. اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، 82 دفعہ. اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو. میرے نبی نے ترغیب دی، سبق درہم 100,000 درہم. 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا. تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے. جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا. جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا. جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا. جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا. اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں. ساری زندگی موقع نہ بن سکا. تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا. ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے. تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا. عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی. تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں. تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا. لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے. ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے. جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی. لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے. میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے. تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں. کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے. آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہے گا یہ بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پے. یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں. مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجیے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں. تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے. لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے. تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت. واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گیا گا، میں گیا. سوال سے ہی وہ پتہ چل گا با میری کلی اڑ گئی وکٹ. عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں. پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے. کہنے با جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں. پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا.
کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا. تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے. تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو. تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر. تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا. اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار. مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا. کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا. اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں. جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں. یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے. بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی. خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی. تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا. وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے. تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا. جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں. جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے. 2.5% تو فرض ہے اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں. یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی. 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا. پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچاتی. آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی. اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے. سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا. موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا. کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی. جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے.
تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق. اللہ نے روکا نہیں ہے, منع نہیں کیا ہے, منع نہیں کیا ہے, لیکن غریب کو بھی یاد کرو. زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی, یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے, جابر بھی ہے, اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے, چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا. میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی. تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے, تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا, میں اس کا کیس لڑوں گا. اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا, پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو. پھر مزدور سے فرمایا, یعنی دونوں طرف کا خوبصورت, کیا دین خوبصورت ہے, کہ جو اپنے نوکر کی, جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے, تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا, دگنا. یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں, میری 10 ہیں, اس کی 20 ہوں. میں ایک روزہ رکھتا ہوں, میرا 1 ہے, اس کے 2 ہوں گے. میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں, میرا 1 ہے, اس کے 2 ہوں گے. کہ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے, دگنا اجر ہو جائے گا. تو مال خرچ کرنا یہ تیسری بنیاد. چوتھی بنیاد ہے روزہ. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے, کلمہ معرفت ہے. نماز اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ لا الہ الا اللہ یہ تعارف ہے. نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے, زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے, اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے. یہ یوں ترتیب چل رہی ہے ایسے. ایک دم حج پہ ہم چڑھ جاتے ہیں, یہ پچھلی سیڑھیاں طے نہیں کرتے, جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تعارف کا کلمہ ہے, تعارف ہو رہا ہے, پہچان ہو رہی. جیسے میرا باپ کا ایک تعارف ہو رہا ہے, چہروں سے ہم پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو, کسی کو ہم نام سے پہچانیں گے, پھر ملتے رہیں گے تو تعلق بن جائے گا, ایک دوسرے پر خرچ کریں گے تو وہ محبت بن جائے گی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے, پہچان. نماز اس معرفت کو تعلق میں بدلتی ہے, اور پھر زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں بدلتی ہے. پھر محبت کو آگے پروان چڑھا کے عشق تک پہنچانا ہے, تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اس کا لازمی امر ہے. تو اس کے لیے روزہ رکھا گیا کہ روزے رکھ, اللہ کے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے. اب یہ بھوک اور پیاس مل کر اس کے اندر ایک عشق کی آگ لگاتی ہے. پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح, اس کا دیدار تو کروں, اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں, کہیں تو نظر آئے, کہیں تو کوئی آثار دیکھوں. تو پھر اس کے لیے بلایا گیا کہ اب آؤ والہانہ عاشقانہ مجنونانہ. چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے, وہ تو دیوانوں کی طرح آتا ہے. لہٰذا کہا بھائی دیوانوں کی شکل بناؤ, ٹوپی اتار دو, خوشبو پھینک دو, کنگھی پھینک دو, کفن پہن لو, جوتا بھی ایسا ہو کہ صرف تمہیں گرمی سے بچائے, سردی سے بچائے, اور آؤ میرے گھر کی طرف. کراچی میں کہا تضرعا و خفیہ, مجھے یاد کرنا تو آہستہ آہستہ, شور نہ مچایا کرو. اور جب بیت اللہ میں بلایا تو کہا عجب ثج, شور مچاتے ہوئے آؤ. کہ دیوانے شور مچاتے ہوئے پہچانے جاتے کہ دیوانہ ہے, بڑا سنجیدہ ہو تو بڑا عقل مند ہے. کہ نہیں, وہاں عاشق بن کے جانا ہے. عاشق ہوں میں عشق کما میں, یہ میری زبان کی شاعری ہے, تمہیں مزہ آئے نہ آئے مجھے مزہ لینے دو. عاشق ہوں میں عشق کما میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نہ باہو, توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. یہ حج ہے, یہ حج ہے. اب الحب ان یخفا وقد کم کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا. یہ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی. اذا شد
शौकी हाम क़ल्बी बिज़िक्रिही इन रुमत क़ुर्बम मिन हबीबी तक़र्रबा। और जुनैद बगदादी तवाफ कर रहे हैं और उनके कानों में शेर पड़े, और शेरों का ज़ाहिर बड़ा जब है कि मैंने तो मोहब्बत को बहुत झटके दिए, बहुत अपने आप को बचाया, पर इश्क ने मेरे दिल में डेरे डाल दिए और खेमे गाड़ दिए, तनाबें कस दी, मुझे कहीं का ना छोड़ा, मुझे किसी का ना छोड़ा, मैं एक ही की होके रह गई। जब उसका ख्याल आता है तो मैं पागल हो जाती हूँ, जब वो नजर आता है तो मैं होश में आती हूँ। तो वो जुनैद बगदादी कहने लगी, ओ लड़की बैतुल्लाह में क्या कह रही। तो उसने देखा और हंस पड़ी। कलौलत तो कालम अहजर अन तय्यबिल वसनी, क्या समझे हो, मेरी बात को गलत समझे हो, मुझे मेरे रब का इश्क रात के अंधेरे में यहां लाया, मैं किसी और की बात नहीं कर रही। फिर कहने लगी तुम किसका तवाफ कर रहे हो? तो जुनैद कहने लगे बैतुल्लाह का। तो वो जोर से हंस पड़ी और यूं आसमान को देखा, कहने लगी वाह मेरे रब, तेरे भी कैसे दीवाने बंदे हैं जो तुझे छोड़ के पत्थरों का तवाफ करते हैं, जो तुझे छोड़ के पत्थरों का तवाफ करते हैं। जुनैद फरमाते मैं तो बेहोश होके गिर गया, जब होश आया तो वो बच्ची जा चुकी थी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे मेहनत तारुफ, नमाज पे मेहनत ताल्लुक, माल का खर्च करना मोहब्बत, रोजे रखना इश्क, और हज फिर विसाल है, मिलाप है, मुलाकात है। देखो ना, कोई इबादत की शक्ल ही नहीं है कि एक आदमी नंगे सर है, दो चादरें पहनी हुई हैं और बैतुल्लाह में चक्कर लगा रहा है। भाई क्या कर रहे हो? ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा लमा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिल सम के मर पोसा। ये तवाफ है कि मैं तो कभी दाएं देखती हूं, कभी बाएं देखती, कभी आगे कभी पीछे, कहीं मेरा महबूब नजर आए, ना नजर आए तो मैं मर जाऊंगी, जान की बाजी हार बैठूंगी। मैं महबूब की तलाश तेरे कूचे इस बहाने, मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। हज इश्क है, वो हमें हासिल नहीं होता है, लिहाजा थोड़ी सी तकलीफ आती। उस्मान जी पैसे इतने लाए नहीं थे, की ताजे साढ़े ना, क्योंकि वो तो खाने पीने का प्रोग्राम है, खाबा प्रोग्राम है, क्या बूफे मुझे याद नहीं आ रहा था, बूफे ठंडा मिला है, उसके तो तस्वुर में ही नहीं है कि मैं किसे ढूंढने आया हूं। ऐसा तो नहीं हुसैन बच्चों समेत नेज़ों पे चढ़ गए थे, एक बोल बोल के सारी नस्ल बचा सकते। कौन सी नस्ल? अहलुल बैत। कौन सी नस्ल? आलुर रसूल। कौन सी नस्ल? कायनात की पाकीज़ा तरीन नस्ल। एक बोल पे वो अपनी बचा सकते और जन्नत का भी कोई नुकसान न था। नहीं, अल्लाह पे सौदा नहीं हो सकता, काट दो। तुम्हारा ताजर झूठ बोलने को तैयार, झूठ छोड़ने को तैयार नहीं, सूद छोड़ने को तैयार नहीं। कितने बड़े ताजरों ने मेरे साथ मत्था मारा कि सूद के बगैर तिजारत चला के दिखाओ, सूद के बगैर तिजारत कैसे चलेगी? कि अल्लाह मतलब इन अल्लाह को मकसूद नहीं बनाया, अल्लाह को ढूंढना पाना और अल्लाह की तलब जिंदगी का मकसद नहीं बनाया। यही धोखे के घर और मच्छर के पर और मकड़ी के जाले की दौड़ है। इसी को इज्जत समझा, इसी को बड़ाई समझा, इसी को बुलंदी समझा, इसी को मेराज समझा। आज आंख बंद होगी तो पता चलेगा कि मैं तो किसी बहुत बड़े धोखे का शिकार होकर आया हूं। इसलिए क़यामत का दिन को यौम तगाबुन भी कहते हैं। तगाबुन के नाम पर सूरत उतरी है कि उस दिन लोगों को पता चलेगा हाय हाय धोखे में रह गए। ज़ालिका यौम तगाबुन, ये है जिस दिन धोखा खुलेगा कि हम तो धोखे में रह गए। तो भाइयों बहनों, हज का असल मौजू समझो, अल्लाह को पाना और अल्लाह के लिए जीना और अल्लाह के लिए मरना और अल्लाह पे मिट जाना, ये हज की का मगज़ है, ये हज की रूह है। बाकी उसके अमाल हैं, कुछ सफ़र की ज़रूरतें हैं, कुछ वहाँ रहने की ज़रूरतें हैं, कुछ हज के जो शरई अमाल हैं कुछ उनकी ज़रूरतें हैं है। लेकिन जो हज की रूह है वो है अल्लाह को ढूंढना, किबला बदलना, किबला ये दिल अल्लाह को देना। एक साहब ने पूछा या रसूलल्लाह मल इस्लाम, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? आपने कहा अन तुसल्लिम क़ल्बक लिल्लाह, दिल अल्लाह को दे दे, ये इस्लाम है।
دل اللہ کو دے دے، یہ اسلام ہے۔ تو بھائیو بہنوں، طے کر کے جاؤ کہ زندگی کو بدل کے واپس آنا۔ اتنے سال اپنی مرضی کے گزار لیے، تو اب اللہ سے مل کے آ رہے ہیں، تو اب باقی زندگی اس کی مرضی پہ گزار دیں گے۔ اتنا زمانہ اپنی مرضی پہ گزارا ہے، تو اب باقی جو وقت حج کے بعد گزرے گا وہ اللہ کی مرضی پہ گزاریں کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اس سے روکیں گے، جو وہ فرمائے گا اس پر لبیک کہیں گے، جس سے ہٹائے گا اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس کی روح حاصل ہو گئی۔ یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں یہ سب سے عالی شان اللہ نے عبادت بنائی ہے الحج۔ اور ایک اور میں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو فرمایا کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض ہیں، اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو اب میں وہ آیات دوبارہ پڑھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ فرض۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا، زکوٰۃ فرض۔ اب جب اللہ تعالیٰ حج فرض فرمانے لگے تو اس کو یوں پیش کرتے، کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہو گیا، یہ نہیں۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جس طرح اللہ نے حج کو پیش کیا ہے، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا۔ جس طرح اللہ پاک نے حج کو فرض بنا کے پیش کیا ہے، کسی فرض کو ایسے پیش نہیں کیا کہ نام ہی اپنا ہے، وللہ وللہ وللہ۔ اور یہ جو لام ہے، پہلے لام پھر اللہ، تو بن گیا للہ۔ تو لام کے یہاں دو مطلب ہیں، للہ، بھائی حج کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی حاجی تو نہیں کروانا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وللہ، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ احرام باندھا ہوا ہے، پتہ ہے حج پہ جا رہے ہیں، وہ بھی کہے گا حج پہ جا رہا ہوں، یا کہے گا عمرے پہ جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تاثر کیا دیا ہے لام کے ذریعے سے، وللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں اللہ کی ملاقات پہ جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا ہے تو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، وللہ۔ اتنی خوبصورت ابتدا ہے۔ اور پھر آگے حج فرض کرنا ہے ایمان والوں پر، اور ایمان والوں میں مالداروں پر، اور مالداروں میں صحت مند پر۔ تین شرطیں ہیں، ایمان بھی شرط ہے، مال بھی شرط ہے، صحت بھی شرط ہے۔ مال والا ہے، صحت کوئی نہیں، حج ساقط۔ ایمان والا ہے، مال کوئی نہیں، حج معاف۔ تو یہ تین، ایمان بھی ہو، مال بھی ہو، صحت بھی ہو۔ لیکن اللہ نے پیش کیسے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، علی الناس میں کافر، مسلم، مشرک، مومن، سب، مالدار، غریب، فقیر، امیر، سب، بیمار، صحت مند، سارے، معذور، دوسرے، سارے، علی الناس، علی الناس۔ ہے کوئی میرے بندوں میں جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہو؟ انداز یہ ہے۔ اور آگے چونکہ صرف مالداروں کو اور صحت مند کو لینا ہے تو کہا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس کو آخر میں لائے، پہلے نہیں لائے، آخر میں لائے کہ ہاں بھائی تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات کی۔ ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کرتے۔ ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگتے کیوں نہیں؟ سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت، اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، اس سب سے آخری جنت۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم
محفوظ. تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا کہ یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہ نہیں بالکل نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے. تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے. اب آدمی کی حرص و حوث تو ختم ہو نہیں سکتی. تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا؟ کہ نہیں بالکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ وہاں پہنچا دے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے. جب ادھر دیکھے گا پہلے آدمی پیدل اور کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے. جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے. جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ گڈی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے. جب سزوکی آ جاتی پھر اللہ ٹوٹا ہی دے دے. تو آدمی کا حرص آگے آگے جاتا ہے. تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا پھر چپ رہے. پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتا. تو اللہ وہاں پہنچا دے گا. پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے. وہ آخری جنتی، میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے. اس کا نام ہوگا جوہینہ. میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، عرب قبیلہ ہے، عرب. اور جب اس کو وہ آخری جنتی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی. تو اللہ یوں دکھائے گا. تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا. تو پھر اس کو سوچ آئے گی جو ہن منگے آتا کہ دیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، دوبارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے. تو لہذا چپ. اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں. تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دو. تو لہذا چپ کر کے بیٹھو. اللہ تو اندر کا بھیج جانتا ہے. ہائے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت. یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے مجھے لگتا ہے سمجھا ہی نہیں. اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں. تو اللہ واحد شہنشاہ ہے. مانگو تو خوش ہوتا، نہ مانگو تو ناراض ہوتا، اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں، یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ان کی قبول ہی نہیں ہو رہی. اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے. کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے. حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے. دے دیا تو پھر کہیں رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے. اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں. تو حج میرے بھائیو بہنوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آؤ بھائی آؤ، اپنے رب کی ملاقات کے لیے آؤ، سارے آؤ، ایمان لے کر آؤ. کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمے والے تیاری کر لو. پھر آگے نرمی کر دی. اچھا بھائی جو آ سکتا ہے وہ تو ضرور آئے. اس پیشکش میں اتنی محبت تھی کہ سننے والے کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ لگتا ہے اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو پھر ومن کفرا، نہیں آؤ گے نا، یہاں کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، ومن کفرا جو حج پہ نہیں آتا فإن اللہ لغنی عن العالمین، تو مجھے صرف تمہاری نہیں، مجھے تو کل کائنات کی پرواہ کوئی نہیں، تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا. تو آخر میں اپنی ذات کو صاف کیا ہے اور شروع میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو بھائی بہنوں یہ نیت کر کے جاؤ کہ واپس والی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی. تو اللہ کی ملاقات اس طرح ہو کہ ماضی اور حال اور ہو جائیں اور مستقبل اور ہو جائے، تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مہر لگوا کے آ گئے. یہ اسلام کا عبادت کا پہلو ہے. یہ عبادت کا پہلو
اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق کا پہلو جڑے گا، وہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کر۔ سب سے انشاءاللہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا عرفات میں۔ 3 دن آپ نے تقریر فرمائی، تینوں دن ایک ہی جگہ سے بیان شروع کیا، لوگوں تمہاری عزتیں، تمہارے جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، کسی کی عزت پہ، کسی کے مال پہ، کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ اور آخری جملہ ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرنا گویا میرے نبی کی نظر میں کافر ہو جانا ہے۔ یہ آخری جملہ تھا۔ اور پھر ایک اور آخر لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو مجھے قیامت کا دن تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ یہ آپ کے خطبات کے آخری الفاظ ہیں۔ تو ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کرنا، وہ کتابیں موجود ہیں، سارے کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مینا بکروں سے بھرا پڑا، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو وہ ہو جائے گا۔ تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والسج، سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے، خون بہانا، قربانی کرنی۔ ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے تو 1 بکرا ذبح کر دیتے، 1 دمبا ذبح کر دیتے، 1 مینڈا چھترا۔ ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 چھترے، 1 اپنی طرف سے کرتے تھے اور 1 امت کی طرف سے کرتے تھے، ساری 2۔ لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے، 100۔ تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 1 میں 7 ہوتی ہیں۔ پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے 1 کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا کر اس کے یہاں یوں برچھا مارا یوں۔ تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا ہے، کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی، اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ذبح نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہم آہوں آنے سہرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے۔ تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برچا پھینک دیا، اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا، بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی، اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے۔ گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی۔ اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ پھر فرمایا حضرت علی سے کہا 1 بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور 1 دیگ چڑھا دو۔ تو وہ 1 بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی، پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اب مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے ماڑے جانور نہ تلاش کرنا، بھائی سستا کڑا لبدا ہے، اللہ کے نام پہ لگانا، جھگی پھونک تماشا ویک، ہماری پنجابی کی مثال ہے، لگا تو صحیح پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس۔ ایک صحابی ہیں ابو الدحداح، ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی
وہ بھاگے بھاگے ابو الدہدہ، ارے آج عجب آیت آئی ہے. کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے. تو ابو الدہدہ آئے دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے. کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ. کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہاں وعدہ. کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو دہدہ تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے پر تیرے بچوں کا بھی. کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ. ہم کہا نہیں ایک دے دو، ایک رکھ لو، ایک بچوں کے لیے رکھو، ایک اللہ کے نام پہ دو. کہا اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا. ہم کہا ٹھیک ہے جا تو تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت. انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے. جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے ہیں، 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے. جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں. پیسہ ہی خدا بناؤں بھائی، پیسے کے پیچھے ہی ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا. کراچی نہیں، میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. ساری تجارت سارا سب کچھ اس پہ آ چکا. تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے ام الدہدہ بیوی کو بلایا. کہا کیا ہوا؟ کہ باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ. کیوں؟ کہ باغ اللہ کو دے دیا. اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی. ان کا ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا. تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو. اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ روکتا نہیں. کماؤ حلال، حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، خیانت نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو.